رات کے سونے کی سنتوں میں سے ایک بڑی سنت یہ ہے کہ پاک صاف ہو کر سوئیں، پاک صاف ہو کر سوئیں۔ آج ہم جب بستر کی طرف جاتے ہیں تو اسی وقت قضائے حاجت کرتے ہیں اور ناپاک ہو کے جاتے ہیں، پاک صاف ہو کر کوئی نہیں سوتا آج۔ یہی وجہ ہے رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں نا، یہی وجہ ہے رات کو شیطان ہمارے کانوں میں پیشاب کر لیتا ہے پھر، اور صبح کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے حی علی الصلاۃ اور الصلاۃ خیر من النوم پہ میرا نوجوان آج نہیں اٹھ پا رہا۔ اگر یہ وضو کر کے پاک صاف ہو کر بستر مرگ پہ لیٹ کر اور پھر اللہ کے حضور اپنے آپ کو سپر کر دے، کیا پتا رات ہی کو میری موت آ جائے، خدا کی قسم یہ صبح تہجد کے لیے بھی اٹھے گا۔ اس لیے حضور کی سنت ہے، حضور رات کو وضو کر کے سویا کرتے تھے۔ تو یہ ایک مستقل سنت ہے سونے کی، رات کو پاک صاف ہو کر سوئیں، وضو کر کے سوئیں۔ وضو کر کے اگر سردی ہے، کوئی آدمی معذور ہے، اس کے پیشاب کے مسائل ہیں، شوگر کا بیمار ہے، بار بار وضو نہیں کر سکتا، تو وہ تیمم کر لے۔ اعلیٰ درجہ نہیں حاصل کر سکتا تو تیمم کر لے بیچارہ، تیمم کرے گا انشاءاللہ اسے بھی اس سنت کا ثواب نصیب ہوگا۔ اور جو آدمی رات کو پاک صاف ہو کر اس سنت کو زندہ کر کے سوتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رات کو پاک صاف ہو کر بستر پہ لیٹتا ہے، اس کے کپڑوں میں اس کے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ بھی آ کر سو جاتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کے کپڑوں میں اس کے ساتھ صبح تک سویا رہتا ہے، اور جب یہ کروٹ بدلتا ہے تو ہر کروٹ بدلنے پر وہ فرشتہ اللہ کے دربار میں ایک دعا کرتا ہے، یا اللہ اس بندے کی بخشش فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ فرشتے معصوم ہیں، ہمارے لیے پوری رات فرشتے دعا کریں گے، اور اگر ہم اس وضو کی سنت پہ آئیں گے، سنت کا ثواب الگ، فرشتوں کی دعا لینے کا ثواب الگ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے اس کی ساری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔